قسط نمبر 11۔ نکاح کی خوبصورتی اینا کے چہرے پر دکھائی دے رہی تھی۔ کل سے اب تک اس کی ماں نے کئی بار اس کی بالائیں اتاری تھی، جبکہ وقت بس نہیں چل رہا تھا موبائل کال بند ہی نہ ہو۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ بالآخر تنگ آ گئی۔ محبت ہو گئی ہے، کھلے عام ہو گئی ہے، پوری شدت سے ہو گئی ہے، وہ بولا تو اینا شرما سی گئی۔ تو کچھ دن سنبھل لے۔ کیسے کچھ دن؟ بس آج آ جاؤ، چاچو کا نکاح ہوتا رہے گا، ہم دونوں لانگ ڈرائیو پر چلیں گی، وہ بولا تو اینا نے سر پکڑ لیا۔ وقت پہلے ہی آپ کے گھر والے خفا رہتے ہیں، مجھ سے یہ کہیں گے کہ میں نے آپ کو پاگل بنا رکھا ہے۔ اپنے پیچھے بخت ہنس دیا تو یہ تو سچ ہی ہے، پاگل دیوانوں جیسا حال تو کر ہی دیا ہے تم نے۔ اچھا آپ نا اب کال بند کریں، مما کے لیے کام کر رہی ہے، مجھے ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ اینا عجلت میں بولی، کیسے کام؟ بخت کے سوال پر اس نے گہرا سانس بھرا اور گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے بارے میں اسے بتانے لگی۔ میں بیچتا ہوں، اس سے کام کراؤ۔ کام جی؟ اینا حیران ہوئی۔ یس نہیں بخت، اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، تمہارے ہاتھ اتنے خوبصورت ہیں، ان کو بلا وجہ گھر کے کاموں میں لگا کر تم اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی ختم کرنا چاہتی ہو۔ تم میری دشمن؟ وہ ذرا غصہ کرتا بولا۔ اینا کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ تھینک یو اینا آہستگی سے بولی۔ مائی پرنسس، موسٹ ویلکم۔ بھیجتا ہوں، کسی کی کوئی کام کو ہاتھ نہ لگانا، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور اٹھ کر نیچے آ گیا۔ آج وہ جہان کی طرح دیر سے اٹھا تھا کیونکہ آج اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ جہان نے اس کو دیکھ کر پانچوں انگلیاں اس کے منہ کے سامنے کر دی۔ تھینک یو یار، روز نہ دیا کرو، اتنا پیار ہضم نہیں ہوتا مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتا بولا۔ جہان نے غصے سے اسے دیکھا، آج کیونکہ سارا کام اسے کرنا پڑ رہا تھا۔ امی بخت نے ماں کو پکارا جو مصروف سی ہنکاری۔ یہ میڈ ہے کوئی ایکسٹرا ہمارے گھر؟ وہ نارمل بولا تھا۔ ہاں میں ہی ہوں، چلی جاؤ تیری بیوی کی خدمت کے لیے۔ عافیہ جس طرح تنگ کر بولی، ساتھ حنین جہان کے پورے لانچ میں گونج گئے۔ کمینہ زن مرید بن گیا ہے، وہ بڑک ہی اٹھی۔ گھر میں ماں لگی پڑی ہے، سارے کام کر رہی ہے، ماں کا خیال نہ آیا۔ بیوی کہا گیا، یار حد ہو گئی۔ بخت کچھ بکلا سا گیا، جبکہ سعد نے زور سے ٹیبل بجائی۔ آپ نے تو بیچارے کو روسٹ کر دیا، آج تک اس کے باپ نے مجھے لگوا کر نہ دی۔ اس کی بیوی کے لیے یہ بن جاتی ہوں۔ وہ تینوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اچھا بس بھائی، یہاں تو بات کرنا ہی حرام ہے۔ بخت چھیڑ ہی گیا تو بیبی شارک، تجھے کس نے کہا ہے کہ تو سو کر اٹھے اور اچانک ملازمہ کی ڈیمانڈ کر دے؟ جہان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا بس باتیں بند کرو، یہ سارم کو دیکھو کہاں ہے؟ وہ نگین بولی تو سب جیسے متوجہ ہوئے۔ سارم چاچو کو میں نے آفس جاتے دیکھا ہے۔ حنین سکون سے سینڈوچ کھاتی بولی۔ اوین اتنا انتظام کرا دیا، بس ایک ہی تو کام کرنا تھا۔ فون پر مولی پوچھتا کہ آپ کو میرال قبول ہے؟ آگے سے چاچو کہتے ہیں، میں میٹنگ سے فری ہو کر بتاتا ہوں اور پھر فری ہو کر پین منہ میں لیتے اور کہتے ہیں ہاں لگ رہا ہے قبول ہے۔ جہان نے اس کی مکمل اداکاری کر کے بتائی، جبکہ سارم نے پیچھے سے اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ اس کی شرارت پر وہ ہنسا تھا۔ جی اب تو سرکار نے اڑ کر آنا تھا، تو ہم کہہ رہے ہو میرال پر مر مٹا ہے یہ بندہ۔ وقت نے سارم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خوبصورتی کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، سارم بولا تو دونوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ واہ مولا، کیسے کیسے دن دیکھ رہا ہوں مجھ معصوم کو۔ جہان نے سر اوپر اٹھا کر کہا، آپ اور معصوم، یہ جس دن آپ کی شادی ہوگی اس دن ٹک کر اگر اس گھر میں کوئی بیٹھ جائے تو میرا نام بدل دینا۔ ساتھ نے کہا تو جہان کا کالر اچکا گیا۔ تم لوگوں نے کیٹرنگ والے کو کال کر دی؟ اب تک نہیں آئی۔ وجدان کے آنے پر سب سنجیدہ ہو گئے۔ جی تایا جان، جہان عالم کے ہاتھ میں دیے۔ آج کی ذمہ داری ہر چیز پرفیکٹ ہوگی، آج ڈونٹ وری، جہان نے کہا تو وجدان نے سر ہلایا۔ کچھ دیر تک مہمان آ جائیں گے، جاؤ تم لوگ سب تیار ہو؟
اب ٹولیاں بنا کر باتیں کرتے نہ دیکھنا، شمس اپنے بیٹے کے ساتھ آئے گا جس کی بیوی بھی ہوگی۔ کافی انسسٹ کرنے پر آ رہے ہیں وہ لوگ تو اچھے سے خاطر مدارت کر لینا۔ ان کی اس کی بیوی سیاسی عورت ہے تو ذرا احتیاط کرنا۔ عافیہ کو سمجھا کر وہ بیٹھ گئے۔ مجھے چائے بنوا دو، مالا بنا رہی ہوگی، بیچتی ہوں میں، وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ نگین کو سر پکڑے بیٹھے دیکھ کر ریاض صاحب نے اپنا کوٹ اٹھا کر پہنا، جبکہ ان کا پوزیشن تبدیل نہ ہوا تو گہرا سانس بھر کر انہوں نے سوال کیا، کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ پریشان ہو، آپ کے بیٹے نے پریشان کر دیا ہے مجھے ریاض۔ نگین نے اس کی جانب دیکھا اور ذرا غصے سے بولی، لالا بھی تمہارا ہی ہے، پریشان بھی تمہیں ہی کرے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ پریشانی کی وجہ اگر مالا ہے تو میں زہر کھا لوں گی، کہہ دیتی ہوں آپ کو۔ وہ تک کر رو ہی پڑی۔ اب کیا ہے مالا نے؟ ریاض صاحب کے سوال پر نگین نے انہیں بتایا کہ دانین کو ان کا بیٹا کیسے بھگا چکا ہے، اور وہ بھی مالا کی حمایت میں ایسی ایسی باتیں سنائی ہے۔ بچی رکی ہی نہیں اور چلی ہی گئی۔ میں کیا کروں اس کا؟ وہ بولے تو ریاض صاحب پر سوچ سے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ مالا بھی انٹرسٹڈ ہے ریاض کے سوال پر۔ نگین کے پتنگے لگ گئے۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں اپنے اتنی قیمتی بیٹے کو اس منحوس کو دوں گی؟ ناجائز، ناپاک، نسل ہی ناپاک ہے۔ میرا بیٹا اس سے نسل بڑھائے گا، میرے خون ناپاکی شامل کر لو گے۔ آپ کی بہن آوارہ، بدچلن، بدذات اپنے باپ کو کھا گئی اور یہ منحوس مجھے کھا رہی ہے۔ وہ داڑھی تو ریاض صاحب لب دبا گئے۔ اپنے بیٹے سے تم واقف ہو، ایسے پیچھے ہٹنے والا نہیں وہ۔ تو کیا کروں میں؟ آپ ہی بتا دیں۔ آپ سختی بھی نہیں کرتے اس پر۔ نگین تڑپتی، تو تم نے کرنے دی ہے؟ کبھی اونچی آواز سے بات تک نہیں سنتا، وہ میری بات کو کسی خاتے میں رکھتا بھی ہے؟ وہ اس پر بھی غصہ کرنے لگے، مجھے ہی سنا دے آپ۔ اچھا سنو بات، وہ ساجدہ دبئی میں ہی ہے۔ ریاض بولے تو نگین نے ناراضگی سمجھی سے سر ہلا دیا۔ ہم اس کی بیٹی ہے، حیام یاد ہے تمہیں؟ وہ ہمارے جہان تو کیا 7 سے بھی چھوٹی ہے، بچی ہے، ابھی شادی کے قابل ہے۔ اس کے سوال پر نگین سر ہلا گئی۔ تمہارے ہر دماغ بیٹے کو معصوم ڈری سہمی لڑکیاں پسند ہے، ابھی مالا کے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہے۔ اپنی بہن کو دعوت دو، وہ لڑکی اچھی ہے، ہمارے جہان کے ساتھ بہت اچھی لگے گی، لیکن وہ کافی چھوٹی ہے، میرے خیال سے ابھی FSC کی اسٹوڈنٹ ہے۔ ارے بس کرو، پتہ ہے ساجدہ کا مجھے، وہ جہان کو دیکھ کر سوچے گی اس بارے میں، اور جب ایک بار لڑکا لڑکی راضی ہو جائے تو قاضی کیا کرے گا؟ انہوں نے سمجھایا تو نگین سر ہلا گئی۔ اچھا مشورہ ہے، میں آج ہی کہہ دیتی ہوں اس کو، کل تک آ جائے گی۔ اچھا ہے شادی میں ہی آ جائے۔ وہ جلدی سے موبائل اٹھا گئے، جبکہ ریاض صاحب ان کے مطمئن ہونے پر مسکرا دی۔ نکاح ہمارے گھر ہوگا، میں نے کہہ دیا تھا وجدان صاحب کو، انہوں نے کہا نکاح کے بعد ہمارے گھر چلے جائیں گے۔ تب تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ بلال نے ماں کو دوبارہ کہا، بیٹا اتنا خرچہ امی بہن کی شادی میں خرچہ ہوتا ہی ہے، بڑے لوگ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کچھ محسوس نہیں کریں گے۔ خیر میرال کہاں ہے؟ اندر ہے، اس نے کہا ہونا ہے، ایک رٹ لگائی ہوئی ہے، ہم پاگل ہو گئی ہے، سمجھائے اسے، آپ وہ پارلر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ اور آپ بھی، پھر میرال نے بھی کہا تو تھوڑے پیسے مل جاتے۔ بلال نے جیب میں سے 5 ہزار کے 3 نوٹ نکال دیے، ماں کو دے دیے اور سنجیدگی سے چلا گیا۔ اس کی ماں کی آنکھیں بھیگ گئی، کاش اینا کو وہ اس کے بیٹے کے ساتھ دیکھ پاتی۔ وہ اندر آئی تو رحاب تو خاموشی سے چمکنے لگی، اور میرال نے بھی سر ہلا دیا۔ جو لہنگا اس کا آیا تھا وہ لے کر وہ پارلر کے لیے نکل گئی، دونوں، جبکہ دوسری طرف اینا کو بخت نے ڈریس بھجوایا تھا۔ اینا نے سب سے پہلے بخت کو تصویر سینڈ کی تو وہ آن لائن نہیں تھا۔ اس کا منہ سا بن گیا، یقین ہی نہ آیا زندگی اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے، پھولوں کی سیج کی طرح۔ وہ مسکرا دی، کچھ شرما سی گئی اور بخت کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے کہا تھا وہ لینے آئے گا۔ رحاب کی کال آنے پر وہ اس سے باتوں میں لگ گئی، جو اسے کہہ رہی تھی کہ وہ تیار ہے، کچھ دیر میں اس کے پاس آ جائے گی۔
اور اس کے اور وقت کے ساتھ وہ جائے گی جب کہ اینا ہنس سے تھی۔ اس کی بات پر پہلے نکاح تو ہو جاتا، گاڑی آ گئی تو وہ چاچو کے گھر کے لیے نکل گئی۔ وہ سب تیار ہو کر گاڑی میں سوار ہوئے۔ نگین نے جہان کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا اور اپنی ساری فیملی بھی اس گاڑی میں بٹھا لی، جبکہ جہان کا انداز بالکل لا تعلقی لیے ہوئے تھا۔ نگین اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس نے نہ ہی مالا کا ذکر کیا نہ ہی بات کی، اور وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہنچے تو اس محلے کی جیسے رونق ہی بدل گئی۔ ساتھ جہان اور بک نے پورے روڈ پر آتش بازی کی تھی۔ سارم ان سب کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، بینڈ بج رہا تھا اور مسلسل روڈ پر ان لوگوں نے عدم اٹھایا ہوا تھا۔ اور وجدان کے گھورنے پر اب وہ سیدھے ہوئے تو سب اندر داخل ہوئے اور بلال نے ان سب کا استقبال کیا۔ بک نے ارد گرد دیکھا اور اسے اینا کھڑی ہوئی نظر آ گئی۔ وہ رحاب کے ساتھ کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ بک نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا کہ وہ بہت شاندار لگ رہی ہے۔ اینا سٹپٹا گئی اور بک ہنس دیا۔ جبکہ وہ سب اندر بیٹھ گئے۔ جگہ تنگ تھی لیکن پھر بھی وہ وگ ایڈجسٹمنٹ کر گئے تھے۔ پرابلم تو اصل انہیں اینا سے تھی، میرال سے تو بالکل نہیں تھی۔ نکاح خواہ بھی آ گیا تھا اور بلال نے رحاب سے کہا کہ وہ میرال کو بھی لے آئے، جو دوسرے کمرے میں تھی۔ رحاب اور اینا دونوں وہاں سے نکل گئی، جبکہ بلال نے اینا پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی تھی۔ رحاب اور اینا اس کے دوسرے روم میں آئی تو بستر پر میرال کا لہنگا اور چولی پڑی دیکھ کر ایک دم ان کے دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اس سامان کے ساتھ ایک کاغذ بھی رکھا تھا جس پر صاف لکھا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے جہان سے شادی کرنی تھی اور آئندہ بھی میں اسی سے کروں گی۔ کچھ دنوں کے لیے گھر سے جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہوں یہ ابھی نہیں بتاؤں گی۔ کچھ دنوں تک امی ابو آپ کو کال کروں گی۔ میں یہ کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن میں سارم سے شادی نہیں کروں گی۔ پیپر پڑھ کر رحاب کے اوزان سے خطا ہو گئے اور وہ بے ساختہ رو پڑی۔ اینا ابو مر جائیں گے۔ آج صبح بھی میرال آپی کے لڑنے کی وجہ سے ان کی شوگر تیز ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا کر دیا آپی نے۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ اینا خود پریشان ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ اینا نے رحاب کو دیکھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، میں کیا کروں؟ آپی نے ابو کا نہیں سوچا۔ اینا ابو مر جائیں گے، باہر لوگ دیکھو کتنے ہیں، ہر دوسرا میرال کا انتظار کر رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اچانک اس کی آواز تھم گئی۔ کیا ہوا؟ میرال کو لے کر آؤ، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ بلال نے رحاب کو دیکھا اور اسے روتا دیکھ اور بستر پر سامان پڑا دیکھ بلال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ جیسے بے آواز سا رہ گیا، پیشانی عرق آلود سی ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ سب انتظار کر رہے ہیں۔ امی بھی آ گئی اور بات پھیلنے لگی۔ امی تو وہ سامان دیکھ کر وہی رونے لگ گئی۔ اینا بیٹے آپ بک کو بتا دو، ان سب کو فرار کا راستہ اینا ہی لگی۔ میں کیسے؟ وہ ذرا جھجکی کہ سارم میرال کا منتظر تھا اور یہاں اب یہ کہہ دیا جائے دلہن بھاگ گئی۔ بلال باہر نکل گیا اور وہاں ساری فیملی انتظار میں تھی میرال کے۔ بلال کی ہمت ہی نہ بن پڑی وہ کہے کہ اس کی بہن بھاگ گئی۔ اس کی طبیعت عجیب سے ہونے لگی۔ لوگ کچا کچ پڑے ہوئے تھے۔ سب خیریت ہے بیٹا؟ ریاض نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جی وہ بلال نے سر ہلایا۔ بیٹا میرال کو لے آؤ، ابو نے کہا۔ ان کے چہرے پر انہونی سا خوف تھا۔ ابو میں لے آتا ہوں، آپ فکر نہ لیں۔ بلال باپ کی سمت بڑھا تو لے آنا یار، فکر کو باندھ رہا ہے، ابو نے کہا تو بلال کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور اینا نے بک کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا اس کا؟ فکر مند چہرہ دیکھ کر وہ جلدی سے بولا۔ جہان بھی سیدھا ہوا۔ میرال آپی بھاگ گئی۔ اینا سسکی اور بخت اور جہان کے بھی چہرے کے رنگ سے اڑ گئے۔ یکا یک سارم نے دونوں کی شکل دیکھی۔ ہوا کیا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ وجدان نے بالآخر غصے سے کہا تو جہان نے غصے سے سب نے بتا دیا، بھاگ گئی میرال محترمہ۔ وہ سر جھٹک کر ہاتھ چھاڑ گیا جبکہ سارم ہک ادھکتا اور ایک دم یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ بلال کو لگا اس کی گردن شرم کے بوجھ سے ٹوٹ جائے گی۔ عرصہ لڑکی کے لکھنے تھے۔
اب بچی اتنی تو آوارہ تھی، دارم بھی ہو کڑا تھا۔ وہ عورت اس کو دیکھتی بولی، ارے ہر دوسرے سے تو باتیں کرنے کڑی ہو جاتی تھی، تف ہے۔ عورتوں کی چینل شروع ہو گئی اور نگین اور عافیہ بھی حق و دق تھے۔ صارم نے غصے سے اپنی شیروانی اور سب کی جانب دیکھا، نکاح کیے بنا یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا میں، میری بے عزتی کی ہے اس لڑکی نے، وہ پہلی بار چیخا تھا اور سب کے منہ بند کر گیا۔ بخت اور جہان بھی دور کھڑے تھے۔ وجدان نے صارم کو پکڑا، میں نے کہا ہے بھائی، میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہا، میں نکاح کرنے آیا تھا اور نکاح کر کے جاؤں گا۔ یہ لوگ پسند کیے تھے آپ لوگوں نے میرے لیے، وہ دونوں بابی پر چیخا۔ ایک منٹ صارم رکو۔ ریاض نے بھی اسے روکا، مگر بے عزتی کے احساس سے اس کا دماغ جو گما تھا تو کسی کے قابو میں نہ آیا۔ میں نے کہا ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہا، سمجھے آپ لوگ؟ تھا دیر کے بعد مباحثہ چلتا رہا۔ بلال کے ابو دل تامے سا کر بیٹھے تھے، عورتیں رشتہ دار ان پر تو کر رہے تھے۔ صارم الگ ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ سب نے کہہ دیا تھا کہ یہاں سے چلو، لیکن اس کے قدم جیسے من بھاری ہو گئے تھے کہ وہ یہاں تک آیا اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ یہ سب تو لڑکے والے کرتے تھے، لڑکی والے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا؟ غصے سے بپرا ہوا تھا وہ۔ چاچو بخت نے اس سے پکارا، بخت مجھ سے بکواس کی تو منہ توڑ دوں گا تمہارا، لیکن یار کیسے اور کون نکاح کرے گا؟ اب آپ سے اس کی چھوٹی بہن، ایسا ہی ہوتا ہے، بڑی بھاگ جائے تو چھوٹی سے ہو جاتا ہے۔ فرینچ لوگ ہیں، انہیں کہاں فرق پڑے گا کہ عزت کسے کہتے ہیں؟ نکاح کیے نہیں جاؤں گا، جا کر کہہ دو ان سب کو، وہ پکارا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ رحاب کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے امی آپ؟ اور انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس آپ اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے قدموں میں رکھا تو رحاب کو لگا وہ کھڑے مر گئی۔ وہ ان کا بازو تاپ گئی۔ ہماری عزت کچھ نہیں بچی رحاب، کچھ نہیں، تیرے ابو مر گئے، میرال نے مار دیا، وہ تڑپی۔ جبکہ بلال کمرے میں داخل ہوا، یہ کیا بکواس ہے؟ میری بہن بہت چھوٹی ہے، میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ وہ صرف 19 سال کی لڑکی ہے، امی مر گئی، میں ان کو سنبھلتے سنبھلتے 25 سال کی تھی۔ میرال آگے 25 میں جاتی، یہ بھی اس کی جیسے ہو گئی تو کہاں جا کر اپنا منہ چھپاؤ گی؟ تم کچھ نہیں بولو گے؟ امی کی بات رحاب کے دل میں تیر کی طرح اتری۔ ہمیں بس کرے، بلال بھڑکا۔ بلال میں تمہارے سے کچھ نہیں پوچھ رہی، چپ رہو تم اور چلو تم میرے ساتھ۔ رحاب بد کی طرح امی کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ ایک بندے کو اختلاف تھا اس بات سے، یہ نکاح نہیں ہوگا اس طرح۔ بلال بیچ میں ہی اچھل اٹھا۔ رحاب پتھر کی مور بنی بیٹھی تھی۔ جبکہ صارم نے بلال کو دیکھا، میں اپنی بہن کو لے کر انسیکیور ہوں، میں یہ نکاح نہیں ہونے دے سکتا یوں۔ بلال کی بات پر ان نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا چاہتے ہو تم لڑکے؟ وجدان نے غور کر دیکھا، یہ ضد ہے، یہ غصہ ہے، میری بہن کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بلال نے بھی غور کر انہیں دیکھا تو سنبھل کر رکھنی تھی، نہ بڑی عزت کی کسی کا گناہ کسی کے سر پر نہ رکھے۔ بلال داڑا تو وہ بے قصور ہے، بلال بولا۔ جبکہ ریاض نے سر جھٹکا، ہماری عزت کا خیال رکھو لڑکی، تمہاری بہن نے ہماری عزت ڈول کر رکھ دی، اور پھر بھی تم تمہاری بہن کو عزت سے لے جا رہے ہیں، تو شکر ادا کرو، وجدان بولے۔ جبکہ بلال نے ماں کو دیکھا، آپ کا احسان ہے، آپ لوگوں کو احسان ہے، وہ بری طرح رو دی۔ امی بلال مٹھائیاں بیچ دیا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو مجھے بھی سیکورٹی دے، میں بھی آپ کی بیٹی سے نکاح کروں، تاکہ میری بہن کے ساتھ آپ لوگ ناانصافی اور اسے کسی غصے کا نشانہ نہ بنائیں۔ دماغ ٹھیک ہے؟ جہان اور بخت آنکھوں میں آ گئے، جبکہ حنین تو ہونک ہی رہ گئی۔ یہ کیا بات کی تھی انہوں نے؟ اپنے کلیجے پر ہاتھ پڑا تو آنکھوں میں آ گئے تم لوگ، وہ دونوں کو جھٹکتا بولا، تم لوگوں نے ہماری بے عزتی کی ہے، جس کا بھگتان تم بھگت رہے ہو، سمجھے؟ زیادہ سودی بازی کی ضرورت نہیں۔ جہان نے غور کر دیکھا، اگر رحاب کا نکاح ہوگا تو آپ کی بیٹی کا مجھ سے ہوگا، ورنہ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔
وہ بولا جبکہ امی نے بلال کو پیچھے کیا۔ بس امی، بھیڑ بکری نہیں ہے، میری بہن ہے۔ اٹھو سالم، اتنی اوقات کے لوگ نہیں ہیں یہ۔ ریاض نے کہا تو سالم نے ہاتھ جھٹکا، میں نے نہیں کہا تھا میرے لیے اتنے دو نمبری لوگوں کو پسند کرے۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، جو کام کرنے آیا تھا وہ کر کے جاؤں گا۔ سالم کی ضد پر حنین کانپ ہی اٹھی۔ بلال اپنی ضد پر اڑا تھا۔ ٹھیک ہے، وجدان صاحب کے الفاظ تھے کہ حنین باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ ڈیڈ، تایا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جہان بخش ساتھ تینوں بڑک اٹھے، جبکہ وجدان نے ہاتھ سے روکا اور حنین کو دیکھا نہیں بابا۔ حنین نے سسکی لی اور وجدان نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ کل اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گا، تو کامنٹ کے ذریعے آپ اپنے رائے سے آگاہ کیجیے۔